محمد. یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ. وسیلہ بنانا نہیں، بنانا اس کا کام جس کو وہ بنا دے، اس کو ڈھونڈ کے وسیلے کے طور پہ پیش کرنا ہمارا کام. یہاں تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں، میں نے اس آیت پر بھی بڑی گفتگو کی اپنی تفسیر میں، جناب وسیلے سے مراد نماز ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو. میں کہتا ہوں یہاں تو تم تعویلوں کا جال بچھاؤ گے کہ وسیلے کے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ معنی وہی ہے جو ہم نے کیا کہ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے اللہ سے سوال کرو. لیکن میں کہتا ہوں اگر بفرض محال یہاں معنی یہ نہ ہوں تو ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں جس کا کوئی کائنات کے پاس جواب نہیں ہے. خالق فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. او میرا حبیب، اللہ پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے، جب ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، گناہ کر کر کے جب اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا، اگر گناہ کر کے تیری سرکار میں حاضر ہو جاتے، تیرے پاس آ جاتے اور آ کر پشیمان ہو کر مجھ سے طلب مغفرت کرتے، اور پھر شرط یہ ہے کہ تو بھی سفارش کر دیتا کہ یا اللہ ان کے گناہ بخش، وہ استغفار کرتے، تو سفارش کرتا، تو اللہ فرماتے یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کا معاف کرنے والا پاتے. تو پتہ چل گیا اللہ بھی توبہ تب قبول کرتا ہے، اللہ بھی گناہ تب معاف کرتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، مصطفیٰ سفارش کرے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. لہذا اب رہ گیا وسیلہ. جیسے عرض کیا عام طور پر میں نے اصول و شریعہ میں بڑی بحث کی ہے کہ انبیاء ہوں یا صلحاء یا عباد اللہ الصالحین، عام طریقہ یہی رہا ہے کہ دعا خدا سے مانگی جائے، واسطہ نبی اور آل نبی کا دیا جائے، خطاب خدا سے کیا جائے، بطور وسیلہ ان ہستیوں کو پیش کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی یقیناً جائز ہے کہ وہ یہ ہے کہ خطاب خود وسیلے کو کیا جائے، پر ان سے یوں نہ کہا جائے کہ یا علی مجھے اولاد دے، یا علی مجھے روزی دے، بلکہ کہا جائے یا علی آپ میرا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اللہ آپ کی بات کو رد نہیں کرتا، مجھے اللہ سے اولاد دلواؤ، میرے گناہ معاف کراؤ. آؤ یہ بھی سوالہ دے دوں، میرے سامنے مفاتیح الجنان پڑی ہے. مفاتیح الجنان علاوہ بری تحفۃ العوام میں بھی دعائے توسل موجود ہے. ہماری قوم کے ایسے صالحین ہیں جو ہر صبح کے بعد یہ دعا نماز صبح کے بعد پڑھتے ہیں. میں ذرا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دعائے توسل میں ہم کہتے کیا ہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. دعائے توسل میں پیغمبر اکرم سے لے کر 12ویں سرکار تک 14 معصومین کو خطاب کر کے دعائے توسل پڑھنے والا بار بار ایک بات عرض کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم انی، اللہ سے خطاب، انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرا اللہ، میں تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں. اللہ سے یہ کلام کر کے پھر خطاب کرتا ہے رسول کو، یا ابا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمت،
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول خدا، اے رحمت کے امام، اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے مولا و آقا، ہم آپ کے ذریعے آپ کو اپنا شفیع بنا کے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں اللہ، اللہ کی بارگاہ میں۔ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اپنی حاجتوں سے پہلے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ اے وجیہا عند اللہ، اے اللہ کے مقرب بندے، اے اللہ کے عزیز اور پیارے مخلوق، اشفع لنا عند اللہ، مہربانی کر کے ذرا میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر۔ یہ پیغمبر کو خطاب، اس کے بعد مولا علی کو خطاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتون قیامت کو خطاب ہے، یا فاطمہ الزہرا، یا بنت محمد، یا قرۃ عین رسول۔ یہ اس کے بارے میں پھر یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ ہماری سفارش کر دیں، ہمارا وسیلہ بنے کہ اللہ ہمارا کام کر دے۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین کے بعد سارے یعنی 14 معصومین، ہر جگہ یہی فکر ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بارگاہ بندے، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو 14 معصومین کی خدمت میں یہی کہا گیا، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر کے میرا اللہ سے کام کرا دیں۔ اب آؤ اسی مفاتی میں امام زمانہ کہ استغاثہ عنوان ہے، الاستغاثہ بالحجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، کہ آج مشکلات میں ہم گرے ہوئے ہیں، اگر مشکلات و مصائب کے پہاڑ آپ کے سروں پر پڑنے لگ جائیں، آپ مشکلات و مصائب کے دلدل میں پھنس جائیں، اس کے حل کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو لکھا ہے یا جنگل میں جائیں یا کوٹھے کی چھت پر چڑھ جائیں، وضو کر کے سر ننگا کر کے 2 رکعت نماز، شیخ عباس قمی کی مفاتی میرے ہاتھ میں ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد استغاثی کی ایک دعا ہے، سلام اللہ الکامل التام الشامل، یہ امام زمانہ پر درود و سلام پڑھیں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، آخر میں جب حرف مدعا پر پہنچے تو یوں کہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یبن رسول یا مولا یا صاحب الزمان، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے وقت کے امام، اے فرزند رسول، یبن رسول اللہ، حاجتی قضا و قضا، میری حاجت یہ اور یہ ہے، میری مشکل یہ اور یہ ہے، میری الجھن یہ اور یہ ہے۔ اب کیا کریں؟ اگلا جملہ قیمتی ہے، کیا کریں آپ؟ فشفع لی عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، فی نجاحہا، کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے، فقد فلقد وتوجہت الیک بحاجتی، میں نے آپ کو وسیلہ کیوں ڈھونڈا، آپ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوا؟ لعلمی، میں جانتا ہوں، ان لک عند اللہ شفاعتا مقبولا، کہ آپ کی شفاعت اللہ قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ مقاما محمودا، آپ کا مقام وہ بلند ہے جو قابل ستائش ہے، فبحق من اختصکم بامرہ، اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو یہ منصب، یہ شان عطا کی ہے، کیا ورتضاکم لسرہ وبشان الذی لکم عند اللہ، اس شان و شوکت کا واسطہ جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، کیا کر؟ صلی اللہ تعالی فی نجہ طالبتی و اجابت دعوتی، اللہ سے ضرور سوال کریں، اللہ میری حاجت پوری کرے، میری مشکل آسان کرے۔ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ چھوٹی سی کتاب جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی بڑی چھپی ہوئی ہے، کئی ترجمے اس کی شروع کئی جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، زبور آل محمد ہے، انجیل اہل بیت رسالت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اس میں پوری ایک دعا ہے کہ وَقَانَ مِن دُعَاءِ علیہ السلام
فی ذکر محمد و آل محمد علیہم السلام کہ اقلیم امامت کا چوتھا تاجدار جب آل محمد کا ذکر کرتے تھے تو یوں کہتے تھے، صحیفہ کاملہ، اللہم یا من خص محمدن و آلہ بالکرامہ، اے اللہ جس نے ساری کائنات میں سے محمد و آل محمد کو عظمت و جلالت اور کرامت کے لیے مخصوص کر لیا، وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ، ہمارے مصطفیٰ کو رسالت عطا فرمائی، وَخَصَّهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور محمد و آل محمد کو مقام وسیلہ عطا فرمایا۔ امام عالی مقام بھی اپنے اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہیں، جس بندے کی ہم سفارش کر دیں اللہ ہماری سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا۔ صلوات پڑھو محمد و